تعالی وسلم۔ اولیاء اللہ کا بیان ہے، سبق نمبر 33۔ لفظ ولی ولا سے بنا ہے جس کا معنی ہے قرب اور نصرت۔ ولی اللہ وہ لفظ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ پاک کا قرب حاصل کرے اور رب کریم کی اطاعت میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ پاک کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق رہے۔ جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، اور جب سنے اللہ کریم کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو۔ اللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی اور ناصر اور معین اور مددگار ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ ولایت یعنی اللہ پاک کا مقرب اور مقبول بندہ ہونا محض اللہ کریم کا عطیہ ہے، جو کہ مولا کریم اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ ہاں، عبادت و ریاضت بھی کبھی کبھی اس کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور بعضوں کو ابتداءً بھی مل جاتی ہے، یعنی شروع ہی میں ولایت مل جاتی ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں، جیسے سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ سے ولی تھے۔ ولی اللہ کی چند علامات، ان کی پہچان، ان کی علامات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ پاک یاد آ جائے۔ یہی تبری کی حدیث میں بھی ہے۔ ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس سے اگلی آیت میں مذکور یعنی ذکر ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان اور تقوی دونوں کا جامع ہو، ایمان ہو اور پرہیزگاری بھی ہو، دونوں کا ایک جامع ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے محبت کرے، اور بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو طاعت یعنی فرمانبرداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں، اور اللہ پاک کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللہ کریم کفیل ہو، اور وہ اللہ پاک کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے۔ کیا بے علم بھی ولی بن سکتا ہے؟ نہیں، ولایت بے علم کو نہیں ملتی۔ ولی کے لیے علم ضروری ہے، خواہ ظاہر حاصل کرے یا اس مرتبے تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ پاک اس کا سینہ کھول دے اور وہ عالم بن جائے۔ اگر کوئی شخص شریعت پر عمل نہ کرے تو کیا وہ ولی بن سکتا ہے؟ جب تک عقل سلامت ہے، کوئی کیسے ہی بڑے مرتبے کا ہو، احکام شریعت کی پابندی سے ہرگز آزاد نہیں ہو سکتا۔ عقل سلامت ہے تو کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو، احکام شریعت کی پابندی سے ہرگز آزاد نہیں ہو سکتا، اور جو خود کو شریعت سے آزاد سمجھے وہ ولی نہیں۔ جو ایسے شخص کو ولی سمجھے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ گمراہ ہے۔ اولیاء کرام ابھی آج کل چل رہا ہے، نماز نہیں پڑھتے اور 5 انگوٹھیاں لگائے رہتے ہیں اور کہتے ولی ہیں، ہم فقیر ہیں، تو یہ سب فراڈ ہیں، گمراہ ہے، اور گمراہ بھی ہے، گمراہ کر بھی رہے۔ ولی وہی جو شریعت مصطفیٰ کا مکمل پابند ہو، وہی ولی ہو سکتا ہے۔ اولیاء کرام کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اللہ کریم کی عطا سے اولیاء کرام بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ان سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، مثلا آن کی آن میں مشرق سے مغرب میں پہنچ جانا، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، جمادات یعنی پتھر یعنی بے جان چیزوں اور حیوانات سے کلام کرنا، بات کرنا، بلا اور مصیبتوں کو ٹالنا، دور دراز کے حالات ان پر ظاہر ہونا۔ اولیاء کی کرامتیں در حقیقت ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں جن کے وہ امتی ہوں۔ اولیاء کرام کی کتنی